ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں 8 پاکستانی قتل۔ واقعہ پاک ایران بارڈر کے قریب پیش آیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مقتولین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر شناخت کے بعد گولیاں ماری گئیں۔ قتل کیے گئے پاکستانی موٹر میکینک تھے، تعلق جنوبی پنجاب سے تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم ایران بلوچستان سیستان صوبہ روانہ کر دی گئی۔ حکومتی پالیسی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعتراف، کہا کہ معاشی استحکام کے لیے مہنگائی میں کمی ضروری ہے۔ عام آدمی پر پالیسیوں کا اثر نہیں ہو رہا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہر ماہ دالوں، چکن اور سبزی کی قیمتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا عام آدمی کو فائدہ نہ پہنچے اور مڈل مین فائدہ اٹھاتا رہے۔ وزیر خزانہ نے اگلے چند ماہ میں وزیر اعظم کی جانب سے مزید ریلیف کے اعلان کی بھی خوشخبری سنا دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بیلاروس سے لندن پہنچ گئے۔ ایون فیلڈ کے باہر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے حامی آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ پولیس نے تحریک انصاف کے ایک کارکن کو حراست میں لے لیا۔ I take this opportunity to invite the top universities of Turkey to expand their presence in Punjab, to create more centers of eminence, more centers of excellence, where our youth can learn, grow and lead. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکیے کی اعلیٰ یونیورسٹیز کو پنجاب میں کیمپس قائم کرنے کی دعوت دے دی۔ کہا کہ ترکیے کے ادارے پنجاب میں نوجوانوں کے لیے اعلیٰ مراکز قائم کرے۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں کہا کہ باہمی شراکت داری اور ایکسچینج پروگرام سے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں گے۔ ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس پر پاکستان ہی نہیں بلکہ ترکیہ کی آئندہ نسلیں بھی فخر کریں۔ ہاں، کنانوں کو کبھی بنانے نہیں دیں گے کہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں بالکل یہ آپشن ہے۔ پیپلز پارٹی کی نہروں کے معاملے پر حکومت چھوڑنے کی وارننگ۔ جمہوری طریقے سے نہ مانے تو 1 منٹ میں حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 2 ٹوک اعلان۔ ٹھٹا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ کے عوام یہ کینالز نہیں بننے دیں گے۔ سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ اپوزیشن کے کہنے پر بلیک میل نہیں ہوں گے۔ فرض کریں حکومت گرا دیں تو کیا الیکشن ہوں گے؟ کیا ملک الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ سی سی آئی اجلاس میں ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ کینالز کے پیچھے چھپ کر ان کو کالے دھندے نہیں کرنے دیں گے۔ نہروں کا مسئلہ تقریروں سے حل نہیں ہوگا، وہ تقریریں کرتے رہے، ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم نے جواب دیا تو تنازع بڑھے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا کہ سندھ اور پنجاب آپس میں بھائی اور اتحادی ہیں، مل کر کام کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے مخلص نہیں ہو سکتے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے وفد نے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ تعلقات، ترقیاتی تعاون اور مختلف شعبوں میں شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ اعلامیہ جاری۔ احسن اقبال نے امریکی وفد پر زور دیا، بدلتی ہوئی عالمی سیاست کے تناظر میں پاک امریکہ تعلقات کو باہمی اعتماد اور شراکت داری کی بنیاد پر از سر نو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلقات باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور ترقی کے عزم پر قائم ہیں۔ 2 امریکی جنگوں کے اثرات کے باعث پاکستان کو شدید سماجی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا رہا۔ یہ اکیلے میرا کام نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، میئر کراچی اور میں، ہم مل کر کوشش کریں گے کہ 100 ارب روپے لے کر آئیں۔ تو یہ جو پیسے لانے والی بات ہے وفاقی حکومت سے، اس پر بھی ہم مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تلخیاں ختم، گورنر سندھ اور میئر کراچی میں سیز فائر، ہاتھ ملا لیا۔ کراچی کے لیے وفاق سے 100 ارب روپے مل کر لینے کا عزم۔
مرتضی وہاب کی گورنر ہاؤس آمد، کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، گورنر سندھ کی فنڈز کے معاملے پر وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی، کہا کیا خیال ہے میئر صاحب، سیز فائر کریں یا ایسے ہی چلنے دیں؟ مرتضی وہاب بولے کراچی کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے ضروری ہیں، ہمارا مقصد شہر کی بہتری ہے، مل کر کام کریں گے۔ ملاقات میں چیف جسٹس کو لکھے خط پر بھی بات چیت۔ شہر کو کسی طور پہ بھی ان حالات کی طرف دوبارہ جانے نہیں دیا جائے۔ ہم نے اس 7-8 سال میں بہت بڑے اہم سیاسی فیصلے کیے۔ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، انسانیت کا معاملہ ہے جس کو سیاست کا معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، انتظامی معاملہ۔ کراچی کے مسائل پر ایم کیو ایم اور این پی یک زبان، پختون اور مہاجروں کا کوئی مسئلہ نہیں، حالات خرابی کی وجہ ناانصافی اور کوٹا سسٹم ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی شاہی سید کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کراچی کا مسئلہ لسانی نہیں انتظامی ہے، شہر کو ماضی میں نہیں جانے دیں گے۔ شاہی سید بولے کراچی کا مسئلہ بے روزگاری اور بدامنی ہے، سیاسی قیادت کو مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ اردو اور پشتون بولنے والے ایک ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نائجیریا کا سرکاری دورہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی نائجیرین سیاسی اور عسکری اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک کو درپیش چیلنجز پر بھی بات چیت کی گئی۔ نائجیریا کی سول اور عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے میگا مقابلے جاری، کراچی کنگز کی ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے شکست، 235 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ جے ایم سیونز کی 42 گیندوں پر دھواں دھار سنچری، 14 چوکے 4 چھکے بھی شامل۔ خوش دل شاہ نے 37 گیندوں پر جارحانہ 60 رنز بنائے۔ عاکف جاوید نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب، ہمایوں خان سیکرٹری جنرل، ندیم افضل چند سیکرٹری اطلاعات منتخب ہو گئے۔ بدقسمتی سے ملک پر ایسی حکومت ہے جو نہ تعلیم دیتی ہے نہ صحت کی سہولیات، حکومت بادشاہ اور ملکہ کی سلطنت قائم کرنا چاہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ہیلتھ گرینڈ الائنس سے خطاب، کہا کہ ٹھیکے پر معرض وجود میں آنے والی حکومت ملک کی ہر چیز کو ٹھیکے پر دینا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیان بازی نہیں کر رہے، جلد کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور معاملات طے پا جائیں گے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ڈیل کی باتوں کا انہیں علم نہیں اور نہ ہی ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ اعظم خان سواتی اپنے طور پر بیان دے رہے ہیں۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہزاروں سکھ یاتریوں کی گردوارہ جنم آستان ننکانہ صاحب آمد۔ سکھ یاتری ننکانہ صاحب میں 3 روز تک قیام کریں گے، مذہبی رسومات ادا کریں گے۔